پہلی دفعہ ایسی کوئی چیز نون لیگ نے کی ہو تو آپ کہیں کہ اچھا جی لوگوں کا ایک غصے میں آ گئے یا تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ نون لیگ کی تاریخ ہے. عمران خان صاحب، کل جو ہوا پارلیمنٹ میں، ایک وقت تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے باہر سے حملہ کیا. کل آپ نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز پر اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. لمبے لمبے خط آ رہے ہیں. ایسے خط تو شہزادہ سلیم نے بھی انارکلی کو نہیں لکھے تھے جو قطری نے نواز شریف کو لکھے. آپ نے دیکھا کہ اگر یہ حال ہے، مجھے بتائیں اس اسمبلی کا کیا فائدہ. ایسی اسمبلی کو بند کریں. بہتر یہ ہے کہ لوگوں کا پیسہ بچائیں. جو آپ پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں ایسا نہ کریں، کیونکہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں. جھوٹی سیاست اور انتشاری سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے. ناظرین السلام علیکم. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی شیخ صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب، باقی سی چیزوں پہ آتے ہیں ایک ایک کر کے. یہ قطری شہزادے کا جو خط ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ سلیم نے بھی انارکلی کو اتنے خط نہیں لکھے ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جو سیکنڈ خط ہے اس کے بعد جتنے بھی شکوک تھے، جتنے سوالات اٹھ رہے تھے عدالت میں، میڈیا میں، ان کا جواب دے دیا انہوں نے. یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ پی ٹی وی کا سوال ہے، دنیا کا سوال نہیں ہے. اچھا، جتنی بوگس یہ قطری خط ہے کہ پیسے 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 پیسے، کیش 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 کیش، یہ کیش گروپ موت پہ چڑھ جائے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا مسٹر شاہد حامد 1.2 بلین روپیز یہ غریب کے پیسے ہیں. اور اس فیصلے میں جس سے میں کوئٹ کیا ہائی کورٹ نے، جو ریفری ہے اس کا نام بھی پاناما لیک میں ہے. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، انصاف کریں گے. ہم سب کی باتیں سن رہے ہیں. کیا جج صاحب نے کہا کسی کو نہیں؟ میں جج صاحب کا لائیو آپ کو پروگرام دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں دنیا ٹی وی میں مخاطب ہوں. اور اس نے جج نے کہا کہ انصاف ہوگا. یہ آپ بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب ایفیڈیوٹ کی کہ جس میں ایک ایک صفحے پہ 2 دستخط ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انصاف کرنا ہے. سب کی بات سن رہے ہیں. وہ ایفیڈیوٹ ہے جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ حراست میں ان سے لیا گیا. میں ایسے 10 ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کو بتا چکا ہوں. ایون جسٹس عظمت صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور میرے شہر میں 164 کا بیان دینے کے بعد پھانسی پہ چڑھے لوگوں نے کہا تھا ہمیں مجبوری لیا گیا. انہوں نے کہا آپ نے کورٹ میں آ کے یہ بیان دیا کہ نہیں دیا کہ ہاں یہ میرا بیان ہے، ہاں میں نے یہ قتل کیا ہے، ہاں یہ میں نے دولت لوٹی ہے. پھانسی پہ چڑھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کے لیے کیونکہ آپ کا این آر او ہو گیا اور آپ فلائی کر گئے اور آپ یہ سارے مسئلے. اصل ٹریل یہی ہے اسحاق ڈار. اصل ٹریل یہ ہے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار والا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کا جو معاملہ ہے، جس کو اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، آپ یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ چیز واپس آئے گی، یہ کھلے گی؟ یہ میرا اندازہ کل فائنل اس پہ میں کومنٹس کروں گا کسی ٹی وی پروگرام پہ، کیونکہ کل انہوں نے نیب والوں کو آج ہدایت دی ہے. میرے میں خود ایک کیس لڑ رہا ہوں اپنا خود. مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں. آج جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے نیب کے جو لا ایگزیکٹو تھے، لا ایگزیکٹو کو کہا کہ منڈے کے دن یہ ساری ٹریل لے کے آؤ کہ یہ پارڈن پہلے ہوا، یہ کیسے ہوا. کون سی ٹریل لے کر آؤ؟ اس وقت زمانے کی اسحاق ڈار والے کیس کی، اس کی ٹریل لے کر آؤ. آف کورس کہ نیب نے کیوں اپیل نہیں کی اس فیصلے کے خلاف. میرا مطلب ہے یہ آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں نہیں کی جب یہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ تھا اور ریفری کا ڈیسیژن تھا. تو چیف صاحب نے ان کو کہا کہ منڈے کے دن یہ کاغذ لے کے آؤ. اور آج ایوان حکومت میں، ایوان اقتدار میں زلزلہ آیا ہوگا، کیونکہ اب اس وقت وہ رشتہ دار نہیں تھے، اب وہ رشتہ دار بھی ہیں. شیخ صاحب، بہت سے ایسے ہمارے ویورز ہوں گے جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اسحاق ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس پورے پاناما کیس میں کیسے فٹ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پاناما کیس ڈسکس ہو رہا ہے کرپشن میں، اور ہم نے کرپشن میں اپنی کیسز میں جن لوگوں کو نامزد کیا ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں مریم بی بی بھی شامل ہیں، اس میں حسن اور حسین بھی شامل ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں. یہ فیملی ممبرز
کا جو گروپ ہے، اس سارے گروپ کے حدیبیہ پیپر مل کے ڈائریکٹرز یہ سارے اس کیس میں شامل ہیں، اور ہم نے یہ کہا جناب یہ اس کی ایکویٹل جو تھی، اور 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کسی کیس کا کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ لیے گئے ہیں، یہ ایک بار نہیں کئی بار سپریم کورٹ نے لیے ہیں، اور ان فیصلوں میں جسٹس کھوسا صاحب کے بھی فیصلے شامل ہیں۔ اچھا، دوسرا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں نا، یہ جو قطری شہزادے سے بار بار میاں صاحب کا جو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی خط لے کر آتی ہے، یہ ظاہر ہے اپنے وکلا سے اور لیگل جو کاؤنسل اور ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھ کے مشورہ کر کے وہ لے کر آتے ہیں۔ ہم ایک وہ چیز ہے جو عوام کی عدالت میں ٹیلی ویژن چینل پہ فیصلے ہو رہے ہیں، ایک وہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے جو کورٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ میاں صاحب جو ہے، میاں نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے، شارٹ سوال کریں نا، گھنٹے کا بھی پتہ نہیں لگتا، کورٹ کے اندر سوال آپ کا سمجھ جاتا ہوں، وہ عوامی لڑائی نہیں لڑ رہا، وہ اس کی پرواہ نہیں 20 کروڑ لوگوں میں تو کیس ہار چکے ہیں، جیوری ہمارے خلاف بھی فیصلہ دے گی نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر، ان کو عزت ہی نہیں رہی ان کی، ان کو اس بات کا کوئی، مجھے بڑی ہمدردی ہے نواز شریف صاحب سے۔ لیگلی ایک سٹرونگ کیس لانا چاہیے۔ سر لسن ٹو می، فرسٹ آپ نے بتا دیا نا، سوال کر لیا آپ نے، یا ادھر آپ پہلے بعد میں بیٹھ آئیں پھر ادھر چلے جاؤں میں۔ سر دیکھیں، یہ جج پاکستان کے ٹاپ ججز ہیں، انہی میں سے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، یہ پانچوں جج اپنے وقت کے بہترین لائر رہے ہیں، ان ججز کو ساری قانون کی پیچیدگیاں پتہ ہیں، اور جس بھونڈے طریقے سے میرے تینوں دوست ہیں، اب آپ میرے ریبٹل لے رہے ہیں، یہ تینوں جو وکیل ہیں سرکاری، یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں یا مشرف کی باقیات ہیں، رائٹ؟ مشرف کی باقیات، تو مشرف کے تو آپ منسٹر تھے، باقیات ہی تھی نا، میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوں، میں وکلاء کی بات کر رہا ہوں، سرکاری وکلاء۔ نہیں تو آپ ان کو اس طرح کنٹیمپٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باقیات، میرا مطلب ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فلانا یہ چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آ جائے، فوج آ جائے، 90% سیاستدان فوجی نرسریوں اور گلدستوں اور نرسریوں کی پیداوار ہے، اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی 97% لیڈر جو ہے پاکستان کے پیداوار ہیں، اور خود وہ گورنر رہے ہیں ان کے، خود وہ وزیر رہے ہیں مشرف کے۔ جب ایسی بات کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ کس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ ان کی کس بات پہ؟ کہ اگر مشرف کے ساتھ رہے تو اعتراض آپ کس چیز؟ کوئی اعتراض نہیں، بہت میرے اچھے دوست، مشرف کے ساتھ وہ رہے ہیں، لیکن آپ پوائنٹ لیکن جب ایک وکیل شاہد احمد آ کے یہ کہتا ہے جناب علی یہ وہ ایسی کمپنی کی مشہوری کے لیے، تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں پاکستان میں وہ سیاستدان آ کے بات کرے جو فوج کے ساتھ نہ رہا ہو۔ آپ مجھے ٹریک سے علیحدہ نہ کریں، میں ٹریک کی طرف آتا ہوں، کیس کی طرف آتا ہوں۔ کیس یہ ہے جناب کہ مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ یہاں سے کرپشن کا تابوت نکلے گا، اور پہلے دن جو میرے بہت اچھے دوست ہیں مخدوم صاحب نے جو جرا کی ہے، وہ 2 ہی باتوں پہ لگے رہے ہیں، فلسفہ ہی بھیجتے رہے ہیں، رضیہ بٹ کا ناول، یہ قطری شہزادہ از 1122 فار نواز شریف۔ قوم کی یاداشت کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یاداشت پہ زور دے۔ یہ ہیلی کاپٹر کیس میں بھی آئے تھے، ہیلی کاپٹر کیس میں بھی آئے تھے، ہیلی کاپٹر کیس بھی التھانی کے بڑے بھائی میرا خیال ہے ناصر التھانی نے وہ ڈاکومنٹ دیے تھے، اور مجھے شک ہے، میں 2 پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں، اگر یہ میری بات غلط ہے، کہ وہ گفٹ یہیں کہیں ہوگا، کیونکہ گفٹ واپس نہیں جا سکتا، پھر وہ ہیلی کاپٹر بھی یہیں کہیں کپڑا ڈال کے کھڑا ہوگا جاتی عمرہ میں یا کسی جگہ پہ۔ وہ 8 لاکھ کا جو تھا ہیلی کاپٹر، وہ بھی التھانی نے سرٹیفکیٹ دیا تھا، بیکاز نواز شریف اینڈ التھانی گروپ از بزنس پارٹنر ان، they are business partner in Qasem Terminal, they are business partner in Saiwal, they are business partner in LNG 15-year deal جس کی قیمت کسی کو نہیں بتائی، اور جو موجودہ ایمبیسڈر نے جب میری وقت آیا میں پروو کروں گا کہ نواز شریف کا ذاتی ملازم ہے قطر کا ایمبیسڈر پاکستانی۔ ان سب الزامات جو آپ لگا رہے ہیں، اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ، آف کورس۔ ابھی تک عدالت کے سامنے کیا یہ چیز رکھی گئی ہے؟ میں نے رکھی ہے کہ جو قطری شہزادے جس کے خط آ رہے ہیں، بھائی ہم تو ثبوت ہی دے سکتے ہیں نا کہ یہ وہ خود کہتا ہے سیف الرحمان کہ میں پاکستان میں ریڈکو کا ہوں، دنیا کی ریڈکو کا التھانی ہے، اتنی بڑی فائل لگائی ہے کہ اس کا اتنا بزنس ہے۔ یار یہ بادشاہ سلامت اپنی دولت سے ہم غریبوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اسٹیٹمنٹیں دے کے؟ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ خط دے رہے ہیں قطری شہزادے، اور قطری شہزادے بزنس انویسٹر ہیں، وہ جو میں نے بات کی تھی سلیم اللہ کلیم اللہ کو کلیم اللہ، سمیع اللہ کو سمیع اللہ، کلیم اللہ کو، اور گول ہو گیا۔ یہ قوم پہ گول کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا اس دفعہ۔ اور آپ یہ دیکھیں، دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ نواز شریف نے اقتدار بچایا، اپنی عزت نہیں بچائی۔
اب کوئی بندہ 20 کروڑ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیمرہ بھیجے نا, پناما فاسٹ فوڈ بابڑا بازار میں کھل گئی ہے. واقعی آپ کیمرہ بھیجیں. کتری واشنگ پاؤڈر آ گیا ہے. نیاری والے کو کہو یار تھوڑی چوربا اور پاؤ, کہتا کو کتری مال سمجھا ہے. اتنی تضحیک ہو گئی ہے اس قوم اور معاشرے کی. اور وہ لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک حملہ آوروں کا گروہ اگر میں کہوں آ رہا ہے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ پہ جان قربان, آپ صدیق اور آپ امین ہیں. 62-63 دس از دا کانفیڈنس آف لیڈرشپ. نواز شریف اسمبلی میں بول کے کہتا ہے جناب علی, اس کا وکیل جو سیاست دیجیے مذاق کر رہے تھے, اور آپ اس کو استثناء حاصل ہے اب لے آئیں یہ کیس. یعنی اسمبلی کے استحقاق پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے. ابھی میں اسپیکر صاحب کی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے اسپیکر صاحب کو کہا ان سارے حالات کی وجہ آپ ہیں, وجہ اناد آپ ہیں. آپ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں آج ہی وزیر اعظم کو استعفیٰ, میں سینئر پارلیمنٹینین ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو کہ میرے اخلاق اور میرے صادق اور امین ہونے پہ شک ہو جائے. ایاز صادق صاحب نے خود سے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. اگر آپ لوگ کہیں کہ آپ کا مجھ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, آج ہی وزیر اعظم کو دے دوں گا. سر جی یہ کوئی تمیز الدین وزیر اعظم نہیں ہے, یہ گوال منڈی وزیر اعظم ہے, گوال منڈی اسپیکر ہیں. ہاں جی, یہ گوال منڈی ٹائپ کے سپیکر ہیں, ان کا حدود اربا یہ نیچے پوچھتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جورسڈکشن ہے, آپ کریں. ملک صاحب نے ایک میرا کیس سنا. جھگڑا ہے کیا اسپیکر کے ساتھ جس پہ اتنی بات بڑھ گئی؟ اسپیکر از ناٹ اے کمپیٹنٹ مین. وہ فیصلہ کرنے سے پہلے, یہ بات ہے جو آج میں نے ان کو کہی ہے, کل کی وائلنس آج کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اسپیکر صاحب آپ فیصلہ کرنے سے پہلے وزراء کی طرف دیکھتے ہیں, میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور اسپیکر صاحب یہ سن رہے ہوں گے, اس اسمبلی کو میں نے کہا اسپیکر صاحب عزت نہیں مل سکی کیونکہ اسپیکر کا رول بڑا مشکوک اور جانبدارانہ تھا. اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے, گیلانی کے ساتھ میری کتنی لڑائی تھی جی ایز اے اسپیکر, دنیا ریکارڈ اٹھا کے دیکھے. میں اس پاکستان کا سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں. گیلانی نے بے نظیر کو کہا مسٹر پرائم منسٹر, بے شک یہ عدالت میں کیس ہے, شیخ رشید کو طلب کیا جائے. اتنی خوفناک لڑائی ہوئی اسپیکر اور بیگم شہید جو تھیں بے نظیر بھٹو کے درمیان. بالآخر مجھے پروڈیوس کیا گیا, میں نے ایک دن تقریر کر کے اپنی بڑاس تو نکالی, پھر بھیج دیا. یہ اسپیکر تو جناب علی مکھی پہ مکھی نہیں مار سکتا. آئی چیلنج, یہ میں نے کیا اسپیکر صاحب کو, 3.5 سال میں ایک بھی تحریک التوا نہیں لگی اس اسمبلی میں. 50 تحریکیں استحقاق صرف قائمہ کمیٹی میں گئی ہیں کیونکہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. جو میں قومی اسمبلی میں چیخ کے مر گیا ہوں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, اور اس فیس کے پیچھے, اس کیس کے پیچھے نواز شریف کا فیس ہے. دیٹس وائی دس پارلیمنٹ از اے ڈیبیٹنگ کلب. ایک بریک میں لے لوں. ناظرین, ہمیشہ کی طرح شیخ رشید احمد جو ہیں وہ بہت پر امید ہے کہ ایک تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. کیا واقعی ایک تبدیلی آنے والی ہے؟ قانونی اس پہ کیا ہے صورتحال, اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں, اور ہمیشہ کی طرح شیخ رشید احمد جو ہیں وہ بہت ہی پر امید ہیں, پر اعتماد ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی پاکستان میں آنے والی ہے. شیخ صاحب, کب آپ پر امید نہیں تھے؟ 2013 میں بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی تھی, 2014 میں بھی نظر آ رہی تھی, 2015 میں بھی نظر آ رہی تھی. میں آپ کا ٹائم بچانا چاہتا ہوں. 2 باتیں میں نے قوم کے سامنے کی, دہرانا چاہتا ہوں کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی. کسائی بھاگ گیا, شیر لیٹ گیا کہ میری تو دم ہے جی, میری تو صدقہ نہیں لگتا. اور پھر ایک میں نے کہا کہ یہ 2016 دسمبر 15 دن پہلے یا 15 دن 20 دن بعد, دیکھیں میں کوئی پرومس نہیں ہوں. آپ یہ مجھے لوگ جو ہیں انڈیا میں اور ادھر ادھر جو باتیں کرتے ہیں بنگلہ, آئی ایم ناٹ اے پرومسڈ. جس بری حالت میں حکومت ہے, اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو کہتا تھینک یو ویری مچ, I'm going to step down. اتنی خاندان کی بےزتی ہو رہی ہے, ایسی شہر میں چاکنگ ہو رہی ہے, ایسا لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا پورٹ فولیو. اور پھر بھی بضد ہیں کہ یہ قطری مال ہے جی. اور قطری نے جو پہلے خط لکھا کہ اس نے کہا کہ
مجھے بتایا گیا. دیکھیں وٹنس جو ہے, اگر وٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلف پہ ہو, اس نے خود دیکھا ہو, ایک آدمی قتل ہوتا ہے جج کے سامنے, جج اس کیس کو نہیں سن سکتا. سو اتنا بوگس کیس ہے جی, اتنا بوگس کیس ہے کہ جس نے بھی بنایا ہے, اور یہ قطری فلسفی جو لے کے, یہ قطری فلسفی ان کیس ہم ہار بھی جائیں, یہ ایشو الیکشن تک جائے گا. اور یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ تابوت نکلیں گے گلی گلی سے. خواجہ سعد رشید کہتے ہیں جناب علی, یہ جنہوں نے صفحے نہیں پڑے ہوئے ہم ان کو پڑھا دیں گے, لوہے کے چنے چبوا دیں گے. آئی وش کہ قوم, جو میں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ اس کو لائیو دکھا دیں, جو میری مسترد ہوگی, اگر جیوری یہ ساری قوم یہ آج کیس دیکھ رہی ہوتی لائیو, تو میرا خیال ہے اس ملک میں جوڈیشری کا وہ مقام ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کیس آپ ہار جائیں گے تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ ہمیں چیلنج کیا گیا, ہم عدالت میں پیش ہوئے, ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور عدالت نے ہمیں ایکوٹ کر دیا. اس سے وہ سیاسی طور پہ مضبوط ہو کے ایمرج کریں گے, کمزور ہو کے ایمرج نہیں دیکھیں کریں گے. میں سیاستدان ہوں, میں خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں نہیں آیا, کونسلر سے میں نے سیاست کی ہے. مجھے ایسا ہی کہنا ہے, جوڈیشری اور قانون کی رسپیکٹ میں مجھے ایسا ہی کہنا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. یہ فائر, گور ایوب نے ایک دن قومی اسمبلی میں کہا تھا, ہی واز اے اسپیکر, اس نے کہا ایک گھگی بیٹھی ہوئی تھی درخت پہ اور نیچے شکاری نے فائر کیا اور گھگی اڑ گئی. بندے نے کہا بندے خدا تو نے کارتوس بھی ضائع کیا اور تو نے نشانہ بھی تیرا خطا ہو گیا. اس نے کہا یہ گھگی جو ہے اب ساری زندگی اس درخت پہ نہیں بیٹھے گی. سر کرپشن کا فیصلہ آئے گا, کتنا کس کے حصے پہ آتا ہے اور کتنا کس پہ بوجھ پڑتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ میری پولیٹیکل آبزرویشن ہے, اگر کل غلط ہوگی تو میں قوم سے معافی مانگ لوں گا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کرپشن کا تابوت نکلتے دیکھ رہا ہوں. میں 4 تاریخ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اون کرتا ہوں. آپ میرے متعلق سارے اینکر جو مرضی گئے, میں قوم کو امید ہی دلاتا رہوں گا کہ ڈونٹ وری وی ول ون. الیکشن کب ہوئے تھے؟ الیکشن 13 میں ہوئے تھے نا. 13 میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا. 13 میں ان کے خلاف میں لڑ رہا تھا. میں نے تو دیکھے نا ان دی 2 سالوں, دیکھو آج ٹرمپ کے خلاف جو قومیں نکلی ہیں ان کے ایٹیچیوڈ سے نکلی ہیں. 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ٹرمپ کو آئے, جو آپ مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ شروع ہو گئے ہوئے ہیں جناب علی, ان کو موقع دیں, ٹائم دیں, ابھی 3 سال ہوئے ہیں. سر ٹرمپ کو تو 3 دن بھی نہیں ہوئے, جو دنیا کی سب سے مہذب اور سپر پاور سمجھی جاتی ہے. امریکہ کی تاریخ میں اتنے بڑے جلوس نے نکلے جو ٹرمپ کے خلاف نکلے ہیں. وہ اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ چلے جائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, تم نائل ہو, you are incompetent, you have no credibility, you have no vision, you don't deserve to be the president of the USA. یہ کہہ رہے ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, تم نالائق ہو, نکمے ہو, کرپٹ ہو, ڈسانس ہو, سلگش ہو, ایکسٹرا ویگنٹ ہو. You don't deserve to run this country. You are running this for 3 times as a prime minister and 6 times in a chief minister. میں آپ کی اوپینین کو نہیں چیلنج کر رہا کہ آپ اوپینین نہیں رکھ سکتے, میں آپ کی اسیسمنٹ اور انالیسس کو کوشچن کر رہا ہوں. یہ آپ کا حق ہے کہ 2014 کے دھرنوں میں بھی آپ نے ہمیں, آپ تو ماشاءاللہ یو بین کائنڈ آتے رہے ہر دفعہ ہمارے پروگرامز میں اور سارے ٹیلی ویژن میں, تو آپ نے 2014 میں بھی قوم کو یہ امید دلائی. وہی وقت تھا نا جب میں نے کہا تھا قربانی ہوگی, قربانی سے پہلی کسائی بھاگ گیا, میں کیا کروں. دیکھیں نا اب میرا قوم کو, دس از دا لاسٹ دیوار چین, کہ قوم جو فیصلہ جمہوری آئینی اور جس سے جمہوریت کو طاقت ملے گی, جس سے انصاف سربلند ہوگا, جس سے پاکستان ترقی کرے گا, اگر کرپشن کے خلاف دیانت دارانہ انصاف پہ مبنی فیصلہ آتا ہے, چاہے ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو. پھر جب جسٹس ان کی رپورٹ آ رہی تھی کمیشن کی, ناصر الملک کی, میرا خیال وہ تو عمران خان سے پوچھیں, میں تو اس کا حامی نہیں تھا. میں تو کہتا تھا آپ نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے, ویٹ فار. دیکھیں یہ راؤنڈ چل رہے ہیں سیاست کے. ایک راؤنڈ ہم ہار گئے تھے, دوسرا راؤنڈ اس نے وڈرا کر لیا. میں قوم کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا. میں نے کہا میں 3 بجے آؤں گا اگر زندہ رہا, ورنہ میری لاش لال حویلی سے آئے گی. اور آج لال حویلی پہ کیوں یہ سارے حملہ آور ہے, کھٹکتی ہے دل یزداں میں. عمارت سے یار اینٹوں سے ڈرتے ہو, 5 مرلے سے ڈرتے ہو یار, 5 مرلہ, وہ بھی اس کا گلہ کیا آپ نے عمران خان سے؟ عمران خان نے کل میری حمایت میں بیان دیا, لیکن مجھے اللہ کی حمایت چاہیے. میری لاش لال حویلی سے نکل سکتی ہے, زندہ شیخ رشید نہیں نکلے گا. اور میں خود کش سیاستدان ہوں, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کر سیاست کرتا ہوں. اگر یہ سارے مجھے تانا دیتے ہیں نا کہ میں 1 مین آرمی ہوں جی, یہ
ایک آدمی جو سیٹ پہ، اگر میرے پاس 10-20 سیٹیں ہوتی تو عوام کی حکومت بن چکی ہوتی. میں نے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی، عمران خان میرے ساتھ تھا، اگر مجھے 4 ووٹیں دے دیتے، میں لیڈر آف اپوزیشن ہوتا تو سارے ڈیسیژن ٹھیک ہوتے، الیکشن کمیشن ٹھیک ہوتا، سرکاری. دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خلا ہے کہ حکومت اور لیڈر آف اپوزیشن مل کے. پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار تھی لیڈر آف دی اپوزیشن میں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، ایم کیو میرے ساتھ تھی. اچھا. الطاف بھائی میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا شیخ رشید آپ 4 ووٹیں لے لو، میں لندن سے حمایت کا اعلان کروں گا. پھر کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے مسترد کر دی میری درخواست. اس پہ نہیں آپ کو ہارٹ برننگ؟ مجھے یاد آ رہا ہے 2013 میں. لیکن اس پہ آپ نے گلہ نہیں کیا؟ عمران کی حد تک میں گلے شکوے کرتا ہوں، باقی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک پارٹی، میں نے کئی لوگوں کو ووٹ دیے، کئی لوگوں کو ٹکٹ دیے، اور میں اسی لیے اپنی عوامی مسلم لیگ کو آگے لے کر نہیں جا رہا، نہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان ایک اچھا انسان ہے اور وہ بہتر اپوزیشن کا اچھا ہے، لیکن کیا عقل مند بھی ہے؟ جتنی اس ملک میں سیاست ہے اتنا تو عقل مند ہے ہی ہے. اگر مال بنانا عقل مندی ہے تو پھر وہ تو بہت عقل مند ہے عمران خان. اگر 18 سال اور 19 سال 2 مہینوں کے بچے ارب پتی ہونے، اگر 1.2 بلین کی دولت منی لانڈرنگ کرنا ہی عقل مندی ہے تو اللہ ان کو عقل مندی نصیب کرے. ہم پاگل جھلے اور بے وقوف اور اردو میڈیم والے اچھے ہیں، کم از کم کوئی یہ نہیں. آخر 5 مرلے پہ آئے ہو نا، گورنمنٹ بدل دیں گے 5 مرلے پہ جس دن تم نے بری آنکھ سے دیکھا. آپ دیکھنا، یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، یہ لال ویلی ہے اور بھاوڑا بازار ہے، اور جہاں 5 لاشیں پہلے لگی ہوئی ہیں تصویریں لال ویلی پہ، اور انہی گلی محلے کے نوجوان ہیں. پنجاب میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے گھر کے باہر 5 جوانوں کی لاشیں لگی ہوں جو اپنے لیڈر کے ساتھ جنہوں نے جانے دی. ایک کامیاب سیاستدان کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چالاک بھی ہو؟ اگر آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیتے تو وہ بڑا ایفیکٹو سٹینڈ بن جاتا خورشید شاہ کی جگہ. دیکھو، عمران تو میرے ساتھ تھا، اس کی پارٹی میں بہت سارے لوگ نہیں چاہتے تھے، تو پھر عمران نے اپنی پارٹی بھی تو دیکھنی ہے، کوئی برا نہیں کیا. اچھا، عمران آپ کو سپورٹ کرتا تھا؟ عمران ظاہر ہے، عمران مجھے نہ سپورٹ کرتا تو میں اسے کیوں کہتا. میری سیاست بھی عمران کی حد تک ہے، میں کسی اور لمبی چوڑی سیاست نہیں کرتا. کئی دفعہ بہت سارے لوگوں نے، میں نے کہا عوامی مسلم لیگ، جس دن میں نے دیکھا کہ آج عوامی مسلم لیگ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی 6 مہینے سال کیوں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مال سے مار کھا گئے. اور بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آصف زرداری مجھے ٹھیک کہتا تھا، شیخ رشید اگر میں نے نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو میں نے پیسے بنانے ہیں اور تو ایک دن پچھتائے گا. لیکن ہمیں خوف آ رہا ہے الیکشن کا کہ اگر 2017 الیکشن کا سال ہے اور نواز شریف پریفر کرے گا کہ موجودہ پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ سے مل کے عبوری حکومت بنائے، سندھ میں ان کے بندے آ جائیں، جیسے ایک جج صاحب پہ آصف زرداری نے کہا کہ سندھ میں الیکشن کمیشن کا یہی بندہ آئے گا، خورشید شاہ نے کہا اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح وہ پاکٹ منی کے لیے اپنا صوبہ اپنے ساتھ رکھیں گے. کیا میاں صاحب جو ہے کچھ سیٹیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دینے پہ رضامند ہو جائیں گے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، بہت اہم سوال کیا. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے ٹرائی کی ہے لاہور ٹو فیصل آباد، روٹ ان کا بڑا زبردست تھا، جس نے بھی بنایا وہ پیپلز پارٹی کی پاکٹس تھیں، لیکن لوگ نہیں نکلے. میں نے کراچی والی بلاول کی ریلی دیکھی ہے، وہ ٹھس تھی بالکل. یہ میں نے دیکھی نہیں، ٹی وی پہ دیکھی. آج کل ڈرون آگے اتنی بلندی سے دیکھتے ہیں کہ 2000 کا مجمع 20,000 بنا دیتے ہیں. سو جو ایگزیکٹ فوٹو ہوتی ہے کہ جس میں چہرے ماپ کے صاف نظر آئیں، وہ پاکستان میں ناپید ہو جاتی ہے. پھر بندہ اخبار سے دیکھتا ہے کہ ڈرون انٹیلیجنس سے تو زیادہ بہتر نظر آتا ہے کہ ڈرون اوپر سے دیکھتا ہے تو دور دور. نہیں. ٹرمپ بیچارہ کیسے ذلیل ہوا ڈرونز کے ہاتھوں میں. سنگل شاٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے. پھر اخباروں میں پڑھتے ہیں انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے، اس پارٹی کی یہ رپورٹ ہے، اسپیشل برانچ کی یہ رپورٹ میاں ہے. صاحب مدد کریں گے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اگر بعض ایسی سلیکٹڈ سیٹیں ہیں جو نواز شریف پہ ڈنٹ نہیں ڈالتی اور فرق نہیں پڑتا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ پنجاب میں چند سیٹوں پہ اتحاد کر سکتی ہے. عمران خان یہ اتحاد نہیں کرے گا. عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کرے گا. اس کے اندر ہوں گے کچھ لوگ ایسے چاہتے ہوں گے کہ قائرہ صاحب جیسے 5, 10, 15، لطیف کھوسا صاحب جیسے، اعتزاز احسن جیسے، لیکن ان کی شرائط جو ہیں، جس دن تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کے نیچے آ گئی، اس دن ڈرائیونگ سیٹ پر پھر تحریک انصاف نہیں ہوگی، آصف زرداری ہوگا. مجھے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لے لیں.
اور بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفر. ناظرین ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے رہنما صدر جناب شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, آپ کو تھریٹس مل رہی ہیں, دھمکیاں مل رہی ہیں, کس سے؟ ساری زندگی اسی طرح گزر گئی میری. ظاہر ہے میرے پاس پوری فائل پڑی ہوئی ہے. مجھ پہ جملہ 2 خودکش حملے ہوئے ہیں. ایک ابھی تھریٹس فون پہ مل رہی ہیں؟ میرے لال حویلی پر آئے تو میں اخیر کر دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. میری ذاتی پراپرٹی ہے. یہ 19 لوگ اور ہیں لال حویلی کے اندر. میرے پاس کیونکہ وہ پولیٹیکلی, اور میری کوئی شوگر مل نہیں, رمضان شوگر مل نہیں, کوئی برادر شوگر مل نہیں, کوئی اتفاق فاؤنڈری نہیں. نہیں, تھریٹس کس سے مل رہی ہیں آپ کو لال حویلی کے علاوہ؟ ہمیں تو فون پہ لوگ گالیاں شالیاں نکالتے ہیں, تھریٹس بھی دیتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو اس کا کیا کریں آپ؟ تو شکایت کریں گے؟ جس اس مسلمان کا یہ ایمان نہیں, ترقی, تنزلی, صحت, بیماری, زندگی, موت, نفع نقصان خدا دیتا ہے, جس کا یہ ایمان نہیں وہ مسلمان. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے اور بہت سے اور رہنماؤں نے نواز شریف صاحب کی ممکنہ جو کرپشن ہے, جو الزام ہے مبینہ کرپشن, اس پہ تو بہت سٹینڈ لیا ہے. لیکن آپ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دبئی گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنر صاحب جو تھے, ہمیں بھی بلایا تھا انہوں نے, لیکن وہ ابھی یہاں سے گئے جاتی انہوں نے اتنی بڑی شاندار شادی کر دی, جبکہ یہاں پہ مصطفیٰ کمال الزام بھی لگاتے رہے ان کے اوپر. تو وہ آپ کو جس کو اعتراض ہے وہ مجھے جانا چاہیے. ظاہر ہے جی, مجھے جب ٹکٹ آتا ہے تو میں عشرت العباد سے میرے تعلق ہیں, غوری سے تعلق ہیں. جب میں ایسا بندہ ہوں کہ خوشی اور غمی کو نہیں چھوڑا. مصطفیٰ کمال کی, فاروق بھائی کی, ایون الطاف بھائی کے لوگوں کی مین اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ میرے ساتھ رابطے پہ رہتے ہیں. یہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ وہ یہاں کر لیتے, کراچی کے اندر کر لیتے؟ جبکہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. یہاں ایک ایڈیشنل سیکٹری نے کی, پاشا کیا نام تھا, اس نے شادی, اس نے میرے سپورٹروں کو اندر دے دیا کہ 10 لاکھ کے اس نے پھول لگوائے, 4 لاکھ پہ ساری انٹیلیجنس CBR کی اس نے لگوا دی. وہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا ڈار کو. میرا خیال تھا ڈار اس میٹنگ میں ہوگا. سر جی, یہاں جب حکمران گھولاں, کرپٹ ہو, ڈسانسٹ ہو, بلین کے اس کے پروجیکٹ ہوں, اربوں روپے کے اس کے فلیٹ ہوں, اسلام آباد میں اس کا کوئی گھر نہ ہو. جن کے لندن میں 4 گھر ہیں اور 5 گھر ہیں, ایک گھر ابھی بیچا انہوں نے, ان کا اسلام آباد میں کوئی گھر نہیں ہے. ان کے سارے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں الماریوں میں باہر کے ملک. اگر بھاگنا پڑے تو ادھر فٹنگ ہو پوری کے جناب علی. نہیں, آپ بھی تو بائک آؤٹ نہیں کر رہے نا ایسی چیزوں کا. آپ بھی تو گئے, باقی سب لوگ بھی گئے. اگر انہوں نے کیا, آخر ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن تھی اتنی بڑی شاندار؟ دیکھیں, شادی پہ جانا زیادہ جرم ہے, یہ شادی مہنگی کرنا جرم ہے. شادی مہنگی کرنے کی بات کر رہا ہوں, جانے پہ نوٹس بھیجیں. دیکھیں نا, ہم تو جس شادی پہ بھی جا رہے ہیں, شہروں میں جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس مال ہے جی, مال کی گرمی ہے. اب کس کی شادی جو ہے اس ملک میں ولیمہ یا شادی 50 لاکھ کروڑ, اگر سرکاری بیوروکریٹ 2-2, 3-3 کروڑ روپے کے کھانے اسلام آباد میں کرتے ہیں, پہلے تو ان سے پوچھو نا, پھر عشرت سے بھی پوچھو, ضرور پوچھو, کیوں نہ پوچھو. ہر اس آدمی سے پوچھا جائے. یہ نیب کا قانون ہے جو اپنی زندگی اپنی ذریعہ آمدن سے زیادہ گزار رہا ہے. ISPR نے جو ایکسپلینیشن دی ہے راحیل شریف صاحب کی زمین کے حوالے سے, اس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ میں تو بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ قمر باجوہ کے خلاف جن لوگوں نے ایک مہم چلائی ان کو اٹھا کے اندر دیں, اور راحیل شریف کے خلاف میں بالکل سیٹسفائی ہوں. ان کو ملتی ہوگی زمین جی. اور ایک جان بوجھ کر اس وقت, جس وقت ملک شدید بحران میں ہے, سارا عالم اسلام تباہ ہو رہا ہے, اور ہمارے پہ امریکن پریشر بڑھنے والا ہے, ہمارے پہ انڈیا غالب آنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, ایسے وقت میں فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کے امیج کو تباہ کرنا, میں سمجھتا ہوں اس پاکستان سے اس لیے دشمنی کے مترادف ہے کہ ڈان لیکس پہ فارمیشن کمانڈروں نے پہلی میٹنگ کا پہلا پوائنٹ قمر باجوہ صاحب سے یہ تھا, سر ٹیل اس اباؤٹ ڈان لیکس. کچھ ہو رہا ہے اس پہ؟ مجھے نہیں معلوم. یہ جو کچھ وزیروں کے بیانات نظر آ رہے ہیں, there is some problem somewhere which I don't know. Where is that point? یہ تو خیر آپ عرصے سے کہہ رہے ہیں, 4 سال ہو گئے. 4 سال تو کہتے ہیں ابھی حکومت کوئی نہیں ہوئے. جو 2 باتیں میں نے کہی, اپوزیشن کا یہی کام ہے. اب یہ جتنے لوگ فلاڈیلفیا سے لے کے نیو جرسی تک ٹرمپ کے خلاف نکلے ہیں, وہ پاگل ہیں. یہ شکل سے پتہ لگتا ہے, ان کی عقل سے پتہ لگتا ہے. یہ کاروباری تو ہو سکتے ہیں, ملک کے رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتے.
بہت سی اور چیزیں ہیں جو اپوزیشن نہیں کر رہی. 5 لوگ اٹھا لیے گئے, بلاگر واٹ ایور, اپوزیشن نے اس پہ کوئی نقطہ, کسی نے اپوزیشن سے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھا. یہ حکومت کا کام ہے, انٹیریئر منسٹر کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام ہے. بتائیں یہ کیوں اٹھائے گئے ہیں اور وہ کون لوگ تھے, کس جرم کے مرتکب تھے. کوشچن تو ریز کریں نا, اپوزیشن کھپ تو ڈالے نا اسمبلی کے اندر. اور اس میں انٹیریئر منسٹر نے آ کے ایکسپلینیشن دے دی, اس بات کو بھی 2 ہفتے گزر گئے. کہاں ہیں یہ, کس کے مجھے پاس؟ تو یہ پتہ نہیں بلاگر کہتے کس کو ہے, میں تو اردو میڈیم کا جو لکھتے ہیں کالمنسٹ کہہ لیں. میرا مطلب ہے کہ کوئی قانون ہو, کسی قانون کے ذریعے جو بھی ان پہ الزام ہے, کسی قانون کے ذریعے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ان کو سامنے پروڈیوس کریں. آج مہینہ ہونے لگا ہے اس بات کو, رول آف لا نہیں ہے, تو اس پہ اپوزیشن نے کھپ ڈالی. میرا پوائنٹ یہ ان ہے پہ کہ الزام کیا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. میں نے یہ پڑھا کہ 6 بندے اٹھائے گئے. کبھی کچھ لگتا ہے, کبھی کچھ الزام لگتا ہے, کبھی بلاسفیمی کا لگ جاتا ہے, کچھ لگتا ہے, لیکن کوئی بھی الزام دیکھیں ریاست کے قوانین کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. جب تک چور پرائم منسٹر, کرپٹ پرائم منسٹر قانون کے دائرے میں نہیں آئے گا, یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں اس سے اپوزیشن کو تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, ضرور اٹھانی چاہیے. تو نہیں اٹھائی نا آپ نے. ہمیں تو کسی نے دیا ہی نہیں کہ یہ کیس ہے اس طرح اس طرح. اور آج تک جس کی تحریک التوا ہی نہیں لگی اس قومی اسمبلی میں, اس میں لگے گی یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے. آپ اٹھائیں نا, پروگرام کریں, بلائیں لوگوں کو, اس پہ نہیں اس پہ چلے. آپ کو ابھی تو پتا چل گیا نا کہ بندے گم ہیں, آپ کو نہیں بندے کا بتانا چاہیے جی کہاں ہیں, کیوں پکڑے گئے ہیں, کیا کیس ہے. نہیں کیا ہوگا انہوں نے, میں مانتا ہوں انہوں نے یقیناً کوئی غلط حرکت کی ہوگی, انہوں نے کچھ قوانین کو چیلنج کیا ہوگا, انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے, میں نہیں اس کو ڈینائی کرتا, لیکن کوئی ریاست کا قانون کا فریم ورک ہونا پرچہ دیا جانا چاہیے, ان کی انکوائری ہونی چاہیے, جس کا جتنا جرم ہو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. اور ظاہر ہے ان کے جو کیسز ہیں, مجھے نہیں پتا کیا کیسز ہیں, وہ عام ہونے چاہیے اور ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی عدالت میں پیش کرنا چاہیے. یہ تو ان کا رائٹ ہے. 24 گھنٹے تو دور, یہاں تو مہینہ گزرنے لگا. ہاں میرا خیال ہے کافی دن ہو گئے. تو اگر آپ اس کو اٹھائیں گے, اب آپ اتنے پاپولر, کوئی مجھے دے مجھے کاغذ ضرور. آپ مجھے پہلا سوال کرتے, کل مجھے بتا دیتے, میں میرا مطلب ہے آپ سے پوری طرح شیئر کرتا, کیونکہ آپ نواز شریف کے کیس میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہتے ہیں, جو کہ اصل مدعا ہے, جو دی مدر آف دی کرائم ہے, اور باقی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ آپ لگانا چاہتے ہیں. یہ بھی لگائیں لیکن پکا راگ بھی گائیں. کیا چیز ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں جو ہم نے ڈسکس نہیں کی, آپ بتا دیں. آپ نے قطری خط ہم نے ڈسکس کر لیا, دیکھیں وہ چل رہے ہیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کیا چیز نہیں ہے, انہوں نے ڈیپینڈنٹ کا کیس نہیں کیا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. انہوں نے آپ نے نہیں پوچھا وہ گاڑی جو تھی وہ 20, 30, 50 لاکھ کی جو بیچنے پہ گئے کتنے کروڑ کی بک گئی, رائٹ. اور آپ نے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جناب علی یہاں گھر پاکستان میں کوئی نہیں ہے, ان کے 5 گھر لندن میں کہاں سے نکل رہے ہیں. یہ عام فہم کی باتیں آپ ڈسکس کریں تو لوگوں تک پہنچتی ہیں. اس لیے میں آتا ہوں آپ کے پروگرام میں. عوامی تو آپ ہیں آدمی, عوامی مسلم لیگ. اسی لیے کیونکہ میرے پاس جلسہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اس لیے میں جلسہ 8 اور 10 بجے کرتا ہوں. نہیں اچھا چلیں, یہ لیکن یہ تو سائیڈ ایشوز ہے نا. جو پرنسپل ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹس کے فلیٹ جو ہیں یہ 2006 سے پہلے جب ان کا کہا جاتا ہے کہ کمپنیز تھیں نیلسن اور نیسکول, یہ کس کے پاس تھیں. اب وہ قطری شہزادہ کہتا ہے کہ یہ کمپنیاں ہمارے پاس تھیں, ہم نے یہ لی تھیں 1993-96 میں, اور مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس دوں گا. سر جی دیکھیں, میرا سرٹیفکیٹ دوں گا. ان دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہوتا ہے, یہ قطریوں میں اور نواز شریف میں ہے. یہ مفاد عامہ نہیں ہے, یہ مفاد نواز شریف ہے اور قطری شہزادہ ہے. ہم ان کی 20 کروڑ کی مارکیٹ ہیں, ہمارے حق تلف ہو رہے ہیں, ہمارا منہ کالا ہو جائے گا. سائیوال میں ساری زمینیں جو ہیں کولے سے جب یہ بجلی چلے گی, اور ساری زمین, اور پورٹ قاسم کراچی کا منہ کالا ہو جائے گا. لیکن یہ سمجھتے ہیں اس طرح یہ دولت لوٹ کر اپنی دولت محفوظ رکھ لیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد, ہمیشہ کی طرح پر اعتماد, ہمیشہ کی طرح پر امید, ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کو ایک سیاسی تبدیلی جو ہے وہ منظر عام پہ رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ہوگا کیا یہ بہت جلد چند دنوں میں پتہ ہوگا ہمیں. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.